خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ سیارے اور وہ دور چمکتے ستارے ہم سب ایک ہی جیسے بنیادی ذرات سے بنے ہیں؟ یہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے چند سادہ اجزاء مل کر ہر شے کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور بس یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا کیمسٹری کے دل میں لے جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ ایٹم تنہا رہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ ہمیشہ ایک ساتھی کی تلاش میں رہتے ہیں؟ تو چلیں اس معمے کو حل کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ہیلیم ہے جو اپنی دنیا میں مگن، بالکل مستحکم اور خوش ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری طرف ہے لیتھیم جو بے چین اور غیر مستحکم ہے، جیسے اسے اپنی تکمیل کے لیے کسی ساتھی کی شدید تلاش ہو۔ اصل میں یہی ایٹموں کی سب سے بڑی الجھن ہے۔ نوبل گیسوں کو اگر چھوڑ دینا تو تقریباً ہر ایٹم اکیلے میں خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے، اور اس ساری بے چینی کی جڑ کیا ہے؟ ان کے الیکٹرانز جو ان کے سب سے باہری خول میں گردش کرتے ہیں۔ تو اس خوشی کا راز کیا ہے؟ کیمسٹری کی زبان میں تو اسے مستحکم الیکٹرانک کانفیگریشن کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ ہر ایٹم کا ایک ہیپی پلیس ہوتا ہے، ایک آخری منزل۔ جب وہ الیکٹران سے پوری طرح بھر جاتی ہے نا، تو ایٹم کو مل جاتا ہے سکون۔ ہیلیم جیسے ایٹم یہ منزل قدرتی طور پر ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو باقی ایٹم کیا کرتے ہیں؟ بہت سادہ، وہ ٹیم بناتے ہیں۔ تنہا ایٹم کی الجھن کا بس ایک ہی حل ہے، استحکام حاصل کرنے کے لیے دوسرے ایٹموں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹم کیسے دوستیاں کرتے ہیں اور مل کر وہ چیزیں بناتے ہیں جن سے ہماری پوری دنیا بنی ہے، یعنی مالیکیولز اور کمپاؤنڈز۔ تو پہلا قدم ہے مالیکیول کا بننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی بھی چیز کا وہ سب سے چھوٹا حصہ ہے جو اکیلا رہ سکتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ ایٹموں کی ایک چھوٹی سی مضبوط ٹیم ہے۔ کچھ ایٹم تو اتنے خود کفیل ہوتے ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جیسے ہیلیم۔ یہ خود ہی ایک مکمل ٹیم ہے، اسی لیے تو ہم انہیں مونو ایٹامک کہتے ہیں، یعنی ایک ایٹم والا مالیکیول۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے ایٹم آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ سب سے بہترین مثال وہ آکسیجن جس میں ہم سانس لیتے ہیں، O2۔ یہ اصل میں دو آکسیجن ایٹموں کی ایک زبردست ٹیم ہے جو مل کر زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ اچھا، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب مختلف قسم کے ایٹم ملتے ہیں؟ تب تو اصل جادو ہوتا ہے۔ وہ مل کے بناتے ہیں کمپاؤنڈ، اور کمپاؤنڈ ایک ایسی بالکل نئی چیز ہوتی ہے جو اپنے بنانے والے ایٹموں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ پانی کو ہی دیکھ لیں، H2O، دو ہائیڈروجن کے ایٹم جو خود گیس ہیں اور ایک آکسیجن کا ایٹم جو آگ بھڑکانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جب ملتے ہیں تو بناتے ہیں پانی جو آگ بجھا دیتا ہے نا کمال؟ یہ ہے کیمیائی ٹیم ورک کی اصلی طاقت۔ تو ایک طرف ایٹموں کا کیمیائی طور پر جڑنا اور دوسری طرف چیزوں کا بس یوں ہی آپس میں مل جانا، ان میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی میں کائنات کی بناوٹ کا سارا راز چھپا ہے۔ دیکھیں، کمپاؤنڈ اور مکسچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمپاؤنڈ ایک گہرا کیمیائی رشتہ ہے۔ اس میں ایٹم مل کر کچھ بالکل نیا بن جاتے ہیں، اپنی پرانی پہچان کھو دیتے ہیں۔ جبکہ مکسچر وہ تو بس ایک پارٹی جیسا ہے، جہاں سب ایک ساتھ ہیں تو صحیح، لیکن ہیں سب اپنی اپنی جگہ، اور انہیں آسانی سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر اس فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف پانی کا منظم مالیکیول ہے، ایک اصلی کمپاؤنڈ، اور دوسری طرف ہے سلاد، ایک کلاسک مکسچر۔ سب کچھ ایک ساتھ ہے، پر کیمیائی طور پر کوئی نہیں جڑا۔ اسے سمجھنے کا ایک اور بڑا مزیدار طریقہ ہے۔ یوں سوچیں کہ کمپاؤنڈ ایک پکا کیمیائی رشتہ ہے، جبکہ مکسچر بس ایک پارٹی ہے جہاں سب ایک ہی کمرے میں جمع ہیں۔ اچھا، اب جب کہ یہ فرق واضح ہو گیا ہے تو چلیں ذرا ان پارٹیوں یعنی مکسچرز کی دنیا میں مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ ان کی بھی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے ہیٹروجینیس مکسچر۔ یہاں ہیٹرو کا مطلب ہے مختلف۔ اس مکسچر میں آپ آسانی سے اس کے الگ الگ حصوں کو دیکھ اور پہچان سکتے ہیں۔ پیزا اس کی بہترین مثال ہے۔ ہر لقمہ دوسرے سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، کبھی پنیر زیادہ، کبھی کوئی سبزی، یہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم ہے ہوموجینیس مکسچر۔ یہاں ہومو کا مطلب ہے ایک جیسا،
یہ مکسچر اتنے زبردست طریقے سے گھل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز نظر آتے ہیں، جیسے ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یا پھر سٹیل، یہ سب ہوموجینئس مکسچرز ہیں۔ آپ ان کے الگ الگ اجزاء کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اسی لیے انہیں سولیوشن یا محلول بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنا سفر ایک تنہا ایٹم کی الجھن سے شروع کیا تھا، اور اب ہم پوری دنیا کی رنگا رنگ بناوٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو چلیں ان سب باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ ہے پوری کائنات کی کہانی۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک سادہ ایٹم سے جو استحکام چاہتا ہے، وہ مل کر مالیکیولز بناتے ہیں، پھر مختلف ایٹم کیمیائی طور پر جڑ کر بالکل نئے کمپاؤنڈز بناتے ہیں، اور آخر میں جب یہ سب چیزیں صرف طبعی طور پر اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں مکسچرز کی وہ وسیع دنیا ملتی ہے جو ہمارے چاروں طرف ہے۔ تو اگلی بار جب پانی کا گلاس پیا جائے یا ہوا میں ایک گہرا سانس لیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ کائنات کے سب سے بنیادی اصولوں کا ایک مظاہرہ ہے۔ یہ صرف کیمسٹری نہیں، یہ اس پوری کائنات کی ترکیب ہے جس کا ہم حصہ ہیں۔